ایک محدث گزرے ہیں, انہوں نے بڑا تڑپ کر ایک جملہ کہا, کہتے ہیں جس نبی کے برابر کا اللہ نے کوئی نبی نہیں بنایا, جس نبی کے برابر کا اللہ نے کوئی نبی نہیں بنایا, کمال اور امتحان یہ ہے کہ اس نبی نے علی کو اپنا ویر کہا ہے. اس نبی, جس نبی کے برابر کا کوئی نبی نہیں ہے, کوئی اور انسان نہیں ہے, کوئی مخلوق میں سے کوئی اور نبی کی برابری کر نہیں سکتا. کمال یہ ہے کہ اس نبی نے علی کو اپنا بھائی کہا ہے. ہائے 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 ہائے, کمال یہ ہے کہ اس نبی نے علی کو اپنا بھائی کہا ہے. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی اب دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں, آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں. پیار سے بولو تو صحیح, نام سبحان اللہ. علی دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں, آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں. میں ایک اور سادہ سی بات کرتا ہوں. حضرت مولا علی علیہ السلام, بولو پیار سے سبحان اللہ. لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے, ابھی علی کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں. حضرت مولا علی علیہ السلام نبی اپنا بھائی کہیں, صحابہ مانیں, صحابہ اقرار بھی کریں, حضرت مولا علی اس کو باعث فخر سمجھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے, تو اہل ایمان کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ جناب والا بیٹھ کر کہیں کہ نہیں جی ہم علی کو نبی کا بھائی نہیں کہہ سکتے. مولوی صاحب اٹھے, دو چار لفظ پڑھیں اور کہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے, ہم نبی کو علی کا بھائی نہیں کہہ سکتے, وہ نبی کی شان سے انہوں نے کہہ دیا. ایک اور بات میں آپ کو کروں, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی آتی میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے. آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں. ہمارے حیدرآباد سے کوئی بیٹی کہیں دور کسی کی شادی ہوئی ہے, مثال کے طور پر لاہور, وہ لاہور والی بیٹی اپنے والد کو ملنے کے لیے آئے کچھ 6 مہینے بعد, ابا کھڑا ہو جائے, 6 مہینے بعد آئے, والد صاحب اس کو ملنے کے لیے کھڑے ہو جائے. بات سمجھ میں آتی ہے, 7 گھر ہے, 7 یہ ایک دیوار بالکل سانگی ہے, وہی دیوار ہے, 7 گھر ہے, دروازے کے ساتھ دروازہ ہے, مسجد نبوی میں دروازہ کھلتا ہے, علی کا بھی نبی کا بھی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں جاتے ہوئے آواز دے کر جاتے ہیں, اے میرے اہل بیت تم پر سلام ہو, 7 گھر ہو, پھر بھی جب بھی آئے مصطفیٰ کھڑے ہو جائے, جب بھی آئے مصطفیٰ کھڑے ہو جائے. میں پوچھتا ہوں شیخ الحدیث صاحب سے, پوری دنیا کا کوئی بھی مفتی یا شیخ الحدیث یا کوئی بھی مقرر جس کو اپنے علم پر ناز ہو, مجھے یہ بتائے, میں سوال کرتا ہوں کہ گن کر بتا دے میرے مصطفیٰ حضرت فاطمہ کے لیے کتنی مرتبہ کھڑے ہوئے ہوں گے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے لیے کتنی مرتبہ کھڑے ہوں گے, کوئی نہیں بتا سکتا. جب بھی آئی میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے. تو مولوی صاحب پھر اٹھے, کہتے جی یہ تو شفقت ہے مصطفیٰ کی, یہ تو شفقت ہے مصطفیٰ کی. آقا کریم علیہ السلام شفقت فرماتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے. میں نے کہا مولوی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ علم نافع بھی عطا فرمائے, علم تو ہے, علم نافع بھی عطا فرمائے, علم تو ہے, علم نافع بھی عطا فرمائے. کیا شفقت میں عزت نہیں ہوتی؟ شفقت میں عزت نہیں ہوتی. ایک اور بات میں کرتا ہوں, میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات کے لیے اس لیے بھی کھڑے ہو جاتے تھے, فرما رہے تھے فاطمہ میں آج تیرے لیے اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ کل کسی کو کسی کا منصب سید کے احترام کے لیے مجبور نہ کرے. یہ نہ کہے کہ 4 لفظ پڑھ کر کوئی بندہ کہے سید کون ہوتے ہیں, 4 لفظ پڑھ کر کوئی بندہ کہے کہ سید کون ہوتے ہیں. ہم پہلے نمازیں چیک کریں گے, ہم پہلے روزے چیک کریں گے, پہلے شریعت کے ترازو میں تولیں گے, پھر سید کے احترام کے لیے اٹھیں گے. بولو تو صحیح نا, آپ سے سبحان اللہ. 4 لفظ مولوی صاحب پڑھے,
ٹھیک ہے, اور کہے کہ جناب والا ہم کسی سید کو نہیں مانتے, ہم اس سید کو مانیں گے جس کی نمازیں اچھی ہوگی. یہ گولڈا شریف آپ نے سنا ہوگا, پیر میر علی شاہ صاحب, ان کی اولاد میں سے نسل میں سے ایک شاہ صاحب کہیں دعوت پر چلے گئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ اصلی سید نہیں ہیں, آپ اوریجنل سید نہیں ہیں. آپ نے فرمایا بھائی یہ تو ایسا نہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جیب میں سرٹیفکیٹ لے کر گھومتے دیکھو جی میں سید ہوں, جیسے بندہ شناختی کارڈ لے کر گھوم رہا ہوتا ہے. اکثر ہمارے پاس چندہ لینے کے لیے بھی آتے ہیں اور اپنی سند دکھاتے ہیں جی میں سید ہوں, اور ان کو ناطے پر بتانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جی میں دیکھو میرے پاس سند ہے سیدی. سیدوں کی سند نہیں ہوتی, سیدوں میں نبی کا خون ہوتا ہے. فرمایا انہوں نے کہا جی آپ سید نہیں ہیں. آپ نے فرمایا چلو بھی دیکھیے سر پر ٹوپی تھی آپ کے, آپ نے ٹوپی اتاری سر سے زمین پر رکھ دی. فرمایا جا فاطمہ کے بیٹے کی ٹوپی اٹھا کر دکھا دے. سیدہ فاطمہ کے بیٹے کی ٹوپی اٹھا, یہ گندم کے تنکے ہوتے ہیں نا, جو گندم کے تنکے, ان کی ٹوپی بنی ہوئی تھی. ہمارے پنجابی میں اس کو کہتے ہیں ککھاں کی ٹوپی. ابھی بھی گلڑا والے پہنتے ہیں, یلو کلر کی ٹوپی ہوتی ہے, ابھی بھی وہ پہنتے ہیں, آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے وہ ٹوپی اتاری, ککھوں کی ٹوپی تھی, تنکوں کی ٹوپی نیچے رکھی. فرمایا اس کو اٹھا کر دکھا دو. اٹھے مولوی صاحب ایسے کی, اٹھانے لگے, نہیں ہوا. بڑا زور لگایا, ٹوپی نہیں اٹھی. پسینے سے شرابور ہو کر بیٹھے, کہتے شاہ جی ٹوپی کیوں نہیں اٹھ رہی؟ فرمایا فاطمہ کے بیٹے کی ٹوپی ہے, 14 طبقوں پر بھاری ہے. فاطمہ کے بیٹے کی ٹوپی ہے, 14 طبقوں پر بھاری ہے. میں ایک اور بات کرتا ہوں, جس فاطمہ کے بیٹے کی ٹوپی 14 طبقوں پر بھاری ہو جائے, اس فاطمہ کے شوہر مولا علی پر صرف ٹوپی نہیں ہے, مصطفیٰ کی پگ علی کے سر پر. میرے مصطفیٰ نے اپنی دستار رکھی ہے علی کے سر پر. آج لوگ 4 کتابیں علم کی پڑھ کر کہنے لگے جی میں محقق ہوں, میں جی مفتی ہوں, میں جی شیخ الحدیث ہوں, میں جی مناظر اسلام ہوں, میں جی بڑی تقریر اچھی کرتا ہوں, میرے فالوور بڑے زیادہ ہیں, ہم علی کو تب مانیں گے جب ایسا ہوگا. میں نے کہا مولوی صاحب آپ مصطفیٰ کی دستار کا وزن مجھے بتا دیں. میرے مصطفیٰ کی دستار کا وزن مجھے بتا دے, علی کا وزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی, کون علی؟ فرمایا نا بھی ایسا ہو. ابھی بھی دوسرے صحابہ کی طرف, میں نے کہا نہیں, دوسرے صحابہ کی طرح علی نہیں ہے. علی دوسرے صحابہ کی طرح نہیں ہے, دوسرے صحابہ سے اعلیٰ ہے علی. دوسرے صحابہ سے اعلیٰ ہے علی. ایک سادہ سا جملہ میں کہتا ہوں آپ کی محبتوں کے لیے. حضرت امام حسن سے لے کر حضرت امام مہدی پاک تک, حضرت امام حسن سے لے کر حضرت امام مہدی پاک ابھی آئیں گے, حضرت امام حسن سے لے کر حضرت امام مہدی پاک تک امامت و ولایت جس کی چوکھٹ پر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں, اس گھر کے مالک کو علی کہتے ہیں. اس گھر کے مالک کو علی. میں پھر جملہ کہتا ہوں, حضرت امام حسن سے لے کر حضرت امام مہدی پاک تک ولایت بھی, بولو تو صحیح نا, ولایت بھی, امامت بھی, جس کی چوکھٹ پر فقاہت بھی ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو, اس گھر کے مالک کو علی کہتے ہیں. اور میرا دوسرا جملہ سنیں, جنت کی مالکن کے شوہر کو علی کہتے ہیں. جنت کی مالکن کے شوہر کو علی کہتے ہیں. اور پھر ایک اور جملہ سنیں یہاں پر, جنت کے مالکوں کے ابے کو علی کہتے ہیں. نہیں آپ ایسے سبحان اللہ تو نہیں کہیں گے, اگر آپ ایسے بولیں گے. میں علی علی کرواؤں گا آپ انشاءاللہ سب سے. میرے مصطفیٰ نے لوگوں کو ہوتا ہے جی ہم نہیں علی کا نام لیں گے, ہم نہیں علی علی کریں گے. ناپاک زبانوں پہ یہ نام آتا بھی نہیں ہے. علی کا نام جو ہوتا ہے نا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذکر علی جل عبادت. میرے مصطفیٰ غیب دان نبی ہیں. میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کہ 1400 سال کے بعد کچھ جراثیم ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے جی ہم نہیں کرنے دیں گے, زیادہ علی علی نہ کرو, زیادہ. لوگ ویسے بھی کچھ دوست کہتے رہتے ہیں جب ہم حضرت پچھلا پورا مہینہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان پہ جمعہ پڑھایا,
हम तो वो लोग हैं जो हजरत अबू बकर को भी मानते हैं, हजरत उमर को भी मानते हैं, हजरत उस्मान को भी मानते हैं, हजरत मौला अली को भी मानते हैं। मैंने 2-4 मरतबा जब भी हजरत मौला अली की शान पर गुफ्तगू की ना, कुछ लोग ऐसे थे कि लगता नहीं है कि मस्जिद है किसी इमाम बारगाह में बैठे हुए हैं। मैंने कहा शायद आपने जिक्र अली सुना ही ना हो, और फिर उन हजरात की बारगाह में मैं बड़े अदब के साथ ये जुमला कहने लगा हूं, हम अली अली इसलिए भी ज्यादा करते हैं कि अली अली करने से मोमिनों का सीना ठर जाता है। अली अली करने से मोमिनों का सीना ठर जाता है। ठर जाता मतलब कलेजे में ठंड पड़ जाती है। अली अली करने से मोमिनों का सीना ठर जाता है, मुनाफिकों का सीना सड़ जाता है। हम मोमिनों को ठारने के लिए अली अली करते हैं, मुनाफिकों को सारने के लिए अली अली करते हैं। हमारा अकीदा है, अपने अकीदे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली अली, बोलो ना सारे, अली 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 करना इबादत है। अली अली करना, बोलो तो सही ना सारे, क्या है? इबादत में तकरार हो जाए ना, बंदा उकताता नहीं है। इबादत में तकरार हो, बंदा उकताता नहीं है। तकरार इबादत हुस्न पैदा करती है। तकरार इबादत हुस्न पैदा करती है। एक बंदा बैठा हुआ सारी रात अली अली कहता है, इबादत में गुजरेगी। उठता बैठता अली अली। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तो है ना, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, लोगों अपनी मजलिसों को सजाया करो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र के साथ। अपनी महफिलों को जीनत बख्शो अली के जिक्र के साथ। जिस भी महफिल में बैठो, रात को बैठो, दिन को बैठो, घर में बैठो, बाहर बैठो, या किसी चौक पर बैठे हुए हो, अपने दोस्तों में बैठे हुए हो या अपनी फैमिली में बैठे हुए हो, अगर रंग लेकर आना है तो अली का जिक्र करना पड़ेगा। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अली अली बंदा का मोमिन और अली के जिक्र से सड़े, ऐसा तो हो ही नहीं ना सकता। हम कहते जी हम सहाबा को मानते हैं। मैंने कहा चलो हजरत सहाबा की बात कर लेते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो बंदा है, शैतान इनसे डरता था। शैतान इनसे डरता था। जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते से शैतान नहीं आता था। सादा सी बात यहां पर एक और करूं, जिस रास्ते से बंदा गुजरे ना, वहां पर 2 चीजें होती हैं, कदमों के निशान होते हैं या बंदे के जिस्म की खुशबू होती है। बंदे के अपने जिस्म की खुशबू होती है या कदमों के निशान होते हैं। शैतान को हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ना कदमों के निशान अच्छे लगते हैं, ना जिस्म की खुशबू अच्छी लगती है। ना जिस्म की खुशबू अच्छी लगती है, ना कदमों के निशान अच्छे लगते हैं। शैतान को हजरत उमर की हवा ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आप प्यार से सुभान अल्लाह बोले ना, अगला जुमला आपको दूं। शैतान हजरत उमर की हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सारे उमर का उस्मा आने के लिए चल निकलते हैं। मेरे मुस्तफा ने मांगा है उमर को अल्लाह से। ये वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठे हुए हैं। एक शख्स आया फैसला लेकर, हजरत उमर ने कहा जी अली इब्न अबी तालिब से फैसला करवाओ। फैसला हम नहीं करेंगे, फैसला मौला अली करेंगे। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, इल्म का शहर हम हैं, दरवाजा अली है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया दरवाजा अली है। वे उमर कहते हैं कि अगर फैसला करवाना है तो जाओ अली के पास। उसने कहा नहीं मैं नहीं जाता अली के पास, मैं नहीं जाता, मैं तो आपसे, आप अमीरुल मोमिनीन है, मैं आपसे फैसला। हजरत उमर मिंबर पर बैठे हुए थे, जल्दी से ऐसे उठे, जल्दी से उठे, आपकी चादर मुबारक यहां थी, नीचे गिरी, जाकर उस बंदे को ऐसे गिरेबान से पकड़ लिया। गिरेबान से पकड़ कर ऐसे जोर से खींच कर सांस जब उसका बंद होने लगा, हजरत उमर ने कहा तारिफो हाजा साहिब अल कब्र। नबी करीम अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक की तरफ इशारा करके कहा जानते हो ये साहिब कब्र कौन है? जानते हो इस कब्र में कौन आराम फरमा है? उसने ना ऐसे इशारे से कहा नाम, हाँ मैं जानता हूं। हजरत उमर ने कहा चुप कर, तुझे क्या पता कौन है? बोलो तो सीना प्यार से सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने कहा चुप कर, तुझे क्या पता कि ये कौन है? मैं तुम्हें बताता हूं, हाजा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, हाजा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है
بیٹے یہ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، اور وہ پتہ ہے کون ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ یہ جو قبر میں لیتے ہوئے، ان کو جانتے ہو؟ اس نے ایسے اشارہ کیا، ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا چپ کر، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ حضرت عمر نے کہا ہاذا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوگا علی ابن ابی طالب نے عبد المطلب۔ فرمایا یہ محمد ابن عبداللہ، محمد عبداللہ کے بیٹے، اور ان کے باپ حضرت عبد المطلب ہیں۔ وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ علی جناب ابو طالب کے بیٹے، اور ان کے باپ عبد المطلب ہیں۔ فرمایا محمد کے باپ عبداللہ، ان کے باپ عبد المطلب، علی کے باپ ابو طالب، ان کے باپ عبد المطلب۔ حضرت عمر نے زور سے پکڑ کر کہا، فرمایا ارے بیوقوف انسان، ان کا خون بھی ایک ہے، ان کی جد بھی ایک ہے، ان کا خون بھی ایک ہے، ان کی جد بھی ایک ہے، اور ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ان کی پگ بھی ایک ہے۔ پگ کہتے ہیں دستار کو، پگ کسے کہتے ہیں؟ دستار کو۔ فرمایا خون بھی ایک ہے، جد بھی ایک ہے، پگ بھی ایک ہے۔ اگر مدینے میں کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ علی ابن ابی طالب ہی کیا کریں گے۔ ایک اور صحابی کی بات کر لیتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت مولا علی کے ذکر کے حوالے سے کوئی بات آپ کریں گے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا نعرف المنافقین بذکر علی ابن ابی طالب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آج کل تو ہر چیز چیک کرنے کا ایک میزان اور پیمانہ آ گیا نا، پیٹرول چیک کرنا ہو اس کا پیمانہ علیحدہ، چینی اصلی ہے یا نکلی، شہد اصلی ہے کہ نکلی، تمام چیزیں، پانی کڑوا ہے کہ میٹھا، آئل اچھا ہے کہ ناقص ہے، کوئی بھی چیز چیک کرنی ہو پیمانہ آ گیا ہے نا، آسانی ہوگی، سائنس نے آسانی کر دی۔ دودھ میں کتنا پانی ہے، مرچوں میں کتنا کلر ملایا ہوا ہے، ساری چیزیں آ گئی نا، پتہ چل جاتا ہے تمام چیزوں میں۔ حضرت ابو سعید خدری سے پوچھا حضرت ایمان کو چیک کرنے کے لیے بھی کوئی چیز ہے؟ ایمان سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج ہر بندہ لے کر دودھ بیچ رہا ہے، جی میرا دودھ اصلی ہے، میرا دودھ اصلی ہے، خالص دودھ 100 روپے کلو، واقعی خالص دودھ 110 روپے کلو، اللہ کی قسم ہے خالص دودھ 130 روپے کلو۔ کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی ہوتی ہے جی خالص دودھ 100 روپے کلو، واقعی خالص دودھ 110 روپے کلو، اللہ کی قسم ہے خالص دودھ 130 روپے کلو۔ ہر چیز میں روزی مکے مدینہ، مکی خالص شہد، مدینے کا خالص شہد، مگر ہوتا ہے پتہ نہیں کس میں کیا ملاوٹ ہوتی ہے، نام سارے اچھا اچھا خالص خالص خالص۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے دور کے ہیں، میرے مصطفیٰ کے مدرسے میں پڑھتے رہے ہیں، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے ساتھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بعد میں ایمان لانے والوں نے پوچھا حضرت بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، پتہ تو چلے مومن ہے کون؟ سارے کہتے ہیں جی ہمارے پاس اچھا دودھ ہے، پتہ تو چلے کس کے پاس ہے، پتہ تو چلے نا۔ سارے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اچھا ایمان ہے، ہمارا ایمان خالص ایمان ہے، ہمارے ایمان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، حضرت کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، مصطفیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑ کر گئے، مصطفیٰ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑ کر گئے، ہر مشکل کا حل میرے مصطفیٰ عطا کر کے گئے ہیں۔ کہنے لگے حضرت بڑی مشکل چیز ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے، پتہ تھوڑی نہ چلتا کہ 2 کلو ایمان توڑ کر دے دو، شاپروں میں تھوڑی نہ آتا، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ حضرت دل کی کیفیت کا کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابو سعید خدری نے کہا میرے مصطفیٰ بھی دلوں کو دیکھتے ہیں، میرے مصطفیٰ بھی دلوں کو دیکھتے ہیں۔ کہنے لگے حضرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے نظر عطا فرمائی، دلوں کو دیکھتے ہیں، مگر ہماری نظر تو دلوں تک نہیں نہ جاتی، ہم تو دلوں کو نہیں نہ دیکھ سکتے، ہم تو صرف چہرے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہتے ہو، چہرے کو دیکھتے ہو، میرے مصطفیٰ نے بھی یہی علامت بتائی ہے، فرمایا کسی کا ایمان چیک کرنا ہو علی کا ذکر شروع کر دو، نظریں چہرے پر رکھو۔ اگلا جملہ میں آپ کو تب دوں گا جب سارے سبحان اللہ بولیں گے۔ فرمایا ہر بندہ دلوں میں تو نہیں نہ دیکھ سکتا کہ دل کیسا ہے، دل کی کیفیت کیسی ہے، ایمان کتنا اچھا ہے، کتنی کھوٹ ہے، کتنی ملاوٹ
है, सोना थोड़ी है कि आग में रखेंगे पता चल जाएगा खोट कितनी है, मिलावट कितनी है, खारिज कितना है, कोई चीज भी ऐसी नहीं। हजरत दिल की कैफियत है, कैसे पता चलेगा? हजरत अबू सईद खुदरी ने कहा किसी बंदे का पता करना हो ईमान है या नहीं है, कितना खालिस है, कितना खोट जरा ईमान है, कितनी मिलावट की हुई है, सामने बैठो, खड़े हो जाओ, अली का जिक्र करना शुरू कर दो, नजरें चेहरे पर रखो, अगर अली का जिक्र सुन के चेहरा खिल जाए, मुस्कुरा पड़े तो समझ लेना मोमिन है, अगर मुरझा जाए तो समझ लेना पक्का मुनाफिक है। समझ लेना पक्का मुनाफिक है। ये तस्बती तो हमें सहाबा ने दी है, ये हमने नहीं कहा। जो अली के जिक्र से सड़े, जिसको अली का जिक्र भला ना लगे, जिसको अली का जिक्र अच्छा ना लगे, यार सादा सी बात है, जिसको हसन अब्बा कहे, जिसको हसन अब्बा कहे, जिसको हुसैन अब्बा कहे, उसको किसी की क्या जरूरत है? वो अली तो अली है ना। आप देखना चांद चमकता है, चांद